أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار ومن يتول يعذبه عذابا أليما صدق اللہ العظیم۔ ماقبل درس میں آپ نے ان لوگوں کی مذمت سنی تھی جو لوگ حدیبیہ میں شریک نہیں ہوئے، پھر ساتھ میں آپ نے آنے والے جہاد کی دعوت کو بھی سنا تھا، پھر آپ نے یہ بھی سنا کہ آئندہ کے لیے اگر کوئی شرکت نہیں کرے گا تو اس کو عذاب علیم دیا جائے گا۔ آج کے درس میں ان لوگوں کا ذکر ہوگا جو لوگ جہاد میں مستثنی ہیں، اگر جہاد میں نہ جائیں تو ان کو اجازت ہے، اگر معذور ہیں تو ان کو اجازت ہے وہ بے شک نہ جائیں، ان کا ذکر ہے۔ تین قسم کے لوگ ہیں، نمبر 1 نابینا، نمبر 2 لنگڑا، نمبر 3 بیمار بندہ۔ اگرچہ یہ تینوں کے تینوں جوان ہو لیکن نابینا ہو تو تب بھی اس کو اجازت ہے، لنگڑا ہو تو تب بھی اس کو اجازت ہے، بیمار ہو تو تب بھی اس کو اجازت ہے۔ اگر جہاد میں نہیں جاتے تو ان کے اوپر گناہ نہیں ہے، اگر اس کے علاوہ کوئی بندہ رک جائے گا تو اس کو گناہ پورا کا پورا ملے گا۔ لیس علی الاعمی حرج، نہیں ہے کوئی گناہ اندھے کے اوپر، ولا علی الاعرج حرج، اور نہیں ہے کوئی گناہ لنگڑے کے اوپر، ولا علی المریض حرج، اور نہیں ہے کوئی گناہ بیمار کے اوپر۔ ومن یطع اللہ ورسولہ، جو بندہ اطاعت کرے گا اللہ کی، ورسولہ، اور اس کے رسول کی، یدخلہ، اللہ داخل کرے گا اس کو، جنات، ایسے باغات کے اندر، تجری، چلتی ہیں، من تحتہا، اس کے نیچے، الانہار، نہریں۔ ومن یتولی یعذبہ، جو بندہ اعراض کرے گا اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنے سے، یعذبہ، اللہ اس کو عذاب دے گا، عذابا علیما، دردناک عذاب۔ آیت میں اللہ رب العزت نے پہلے معذور کا ذکر فرمایا کہ اندھے کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے۔ ایسا اندھا جو دیکھ نہیں سکتا، جس کو نظر ہی کچھ نہیں آتا، تو یہ معذور ہے، اگر یہ جہاد میں شریک نہیں ہوتا تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ دوسرے نمبر پر لنگڑا جو چل نہیں سکتا، یا ٹانگیں آگے پیچھے ہوتی ہیں، تو اس کو بھی کیا ہے جی، اجازت ہے، معذور ہے، جہاد میں آپ نہ جاؤ تو کوئی گناہ نہیں۔ تیسرے نمبر پر فرمایا بیمار جی، لیکن اگر باہمت ہو جی، باہمت اگر کوئی ہو، جانا چاہتا ہو تو جائے جی، اس کو مزید اس پر ثواب بھی ملے گا۔ باہمت کے اوپر آپ کو میں 2 واقعات سناتا ہوں۔ حضرت عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قوت ایمانی کا ایک واقعہ لکھا جاتا ہے اور کمال کا واقعہ ہے۔ حضرت عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ نبینا صحابی ہیں اور ہیں بھی قریشی صحابی ہیں۔ یہ وہ صحابی ہیں جن کے متعلق سورۃ عبس وتولی ان جاءہ الاعمی یہ اللہ رب العزت نے نازل فرمائی تھی، آگے آ جائے گی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے کے اندر قادسیہ کے مقام پر بہت ساری جنگیں ہوئی، تو ایک مرتبہ حضرت عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دوستوں کو کہا، صحابہ کو کہا، میں بھی آپ کے ساتھ جاؤں گا۔ صحابہ نے کہا، آپ تو نبی نہیں ہو جی، آپ کو نہ لڑائی نظر آئے گی، نہ کفار نظر آئیں گے، نہ آپ کو جنگ کا نظارہ کچھ پتہ چلے گا جی، مزہ نہیں آئے گا۔ کہا حضرت نہیں، میں نے جانا ہی جانا ہے۔ صحابہ نے جب ان کو بار بار سمجھایا، انہوں نے کہا، جب اڑ گئے تو اڑ گئے۔ کہا آپ جا کر کیا کرو گے؟ کہا میں اذانیں دوں گا، میں آپ کو نماز پڑھاؤں گا، میں آپ کے لیے دعا کروں گا۔ صحابہ نے کہا پھر ٹھیک ہے جی، آ جاؤ۔
ہمیں بندہ چاہیے اذان دینے والا، نماز پڑھانے والا، ہمارے لیے پیچھے سے بیٹھ کر دعائیں کرنے والا۔ تو لے گئے، صبح کی اذان دی، اذان دینے کے بعد پھر نماز پڑھائی، ساتھی ناشتے کے لیے بیٹھے نا جی، تو ناشتہ کرنے لگے۔ تو ساتھیوں سے پوچھا بتاؤ کفار ہم سے کتنے دور ہیں؟ تو صحابہ نے فرمایا کہ کچھ گز کے فاصلے پر ہیں۔ کہا یہ بتاؤ درمیان میں جو زمین ہے اوپر نیچے تو نہیں ہے، ٹھبے کھبے تو نہیں ہیں جی؟ کہا ہموار ہے، بالکل سیدھی ہے جی۔ کہا اچھا، کہا جھنڈا مجھے دے دو جی۔ جھنڈا ہاتھ میں لیا۔ اس زمانے کے اندر جس کے ہاتھ میں جھنڈا ہوتا تھا نا جی، پھر فوج اس کے پیچھے ہوتی تھی۔ اپنی لنگی کس کے باندھی نا جی، نعرہ تکبیر بلند کیا اور سیدھا کفار کی طرف بھاگ گئے جی۔ صحابہ ان کے پیچھے بھاگے، یہ تو نبینا ساتھی ہے، زخمی ہو جائے گا، مارا جائے گا۔ صحابہ حضرت عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ عنہ کے پیچھے، اور حضرت عبداللہ بن ام مکتوم کفار کی طرف۔ کفار نے دیکھا مسلمانوں کا تو حملہ ہو گیا جی، کفار مال غنیمت چھوڑ کر سارا کا سارا بھاگ گئے۔ اللہ رب العزت نے ان کی اس بے باکی کی بدولت مسلمانوں کو مال غنیمت بھی دیا، اور کافی سارا زمین کا رقبہ بھی ملا، اور برتن شرتن سارا کچھ مل گئے۔ یہ تھے حضرت عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ عنہ۔ ہاں اگر بندہ بے باک ہو نا جی تو پھر جانا چاہے تو جا سکتا ہے۔ تو مؤرخین حضرات جب ان کا یہ واقعہ لکھتے ہیں نا جی، حیران بھی ہوتے ہیں اور ہنستے بھی بڑے ہیں جی، ٹھیک ہے۔ نبینا بندہ ہے بھی بوڑھا ہے جی، ٹھیک ہے، لیکن کیا کیا جی، جذبات میں آئے اور بھاگے جی۔ آپ نے دیکھا کبھی کبھی بوڑھوں کو بھی جذبات آ جاتے ہیں جی، ٹھیک ہے، نعرہ تکبیر بلند کر دیتے ہیں، تو کیا ہوگا جی، اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو وہاں پر فتح عطا فرمایا۔ اسی طرح ایک اور صحابی ہیں حضرت عمر بن جموح رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ احد کی لڑائی سے ایک دن پہلے اپنے بیٹوں کو کہا صبح جنگ کے اندر میں جاؤں گے۔ بیٹوں نے کہا ابا جان آپ کی ٹانگوں کے اندر لنگڑا پان ہے جی، آپ صحیح طرح اٹھ نہیں سکتے، اگر بیٹھنے کے لیے آپ نیچے آتے ہیں تو پھر بھی آپ گر جاتے ہیں، اٹھنے کے لیے آپ کھڑے ہونے کی کوشش کرتے ہیں تو آپ پھر گر جاتے ہیں، آپ کی ٹانگوں کے اندر اتنا لنگڑا پان ہے، اللہ نے تو آپ کو رخصت دی ہے جی، اگر آپ نہیں جاتے تو آپ کے اوپر گناہ نہیں ہے۔ ہم آپ کے 3 بیٹے ہیں جی، ہیں بھی جوان ہیں، صحت مند ہیں، ہم صبح جائیں گے، اللہ کے فضل و کرم سے جہاد کریں گے جی، آپ کو پورا کا پورا اجر و ثواب ملے گا۔ کہا جی نہیں، میں نے صبح جانا ہی جانا۔ جب بحث مباحثہ زیادہ ہوا، کہا پھر حضور کے پاس جاتے ہیں۔ حضور کے پاس آئے، حضور کو آ کر بتایا یا رسول اللہ ہم عمر بن جموح کے بیٹے ہیں، اور آپ ہمارے ابا جان کو اچھی طرح جانتے بھی ہیں، اور ان کی ٹانگ کے بارے میں بھی آپ کو ٹھیک معلومات بھی ہے، تو ہم اپنے ابا جان کو روک رہے ہیں کہ ہم جا رہے ہیں، تینوں بیٹے آپ گھر میں رہیں، ہم جا کر کفار کے ساتھ جنگ کریں گے۔ تو حضور نے فرمایا عمر بیٹے تو صحیح کہہ رہے ہیں۔ کہا یا رسول اللہ آپ مجھے یہ بتائیں کیا لنگڑوں کے لیے جنت نہیں ہے؟ حضور نے فرمایا بالکل ہے۔ کہا کہ لنگڑے جنت میں نہیں جائیں گے؟ کہا جی جائیں گے۔ کہا پھر آپ مجھے کیوں روکتے ہیں؟ حضور نے فرمایا ٹھیک ہے جی پھر آپ ہی جاؤ۔ صبح کے وقت گئے اور وہاں پر جام شہادت نوش فرمایا۔ یہ آگے جی بے باکی ہو، با ہمت ہو تو پھر لنگڑا بھی جا سکتا ہے اور نبینا بھی جا سکتا ہے۔ اور مریض آ گیا، حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میزبان رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مدینہ کے اندر سب سے پہلے جس نے میزبانی کی نا جی، حضور جس کے گھر میں ٹھہرے، جن کے گھر کے آگے آ کر اونٹنی بیٹھ گئی جی، آج مسجد نبی بنی ہوئی ہے جی، ٹھیک ہے، وہ بیماری کی حالت میں مسلمانوں کا لشکر قسطنطنیہ جا رہا ہے جی، کہا میں بھی ساتھ جاؤں گا۔ صحابہ نے بار بار اصرار کیا، کہا کہ نہیں مجھے ساتھ لے کر جاؤ۔ سفر میں ساتھ گئے، جاتے جاتے وہاں پر ان کی شہادت ہوئی، اور وہاں پر انہوں نے اپنی وصیت کی کہ بھئی میری قبر بھی یہیں پہ ہونی چاہیے۔ آج بھی قسطنطنیہ میں ان کی قبر ہے، ٹھیک۔ اللہ رب العزت ہمیں بھی شوق شہادت نصیب فرمائے۔